وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس کی آواز زیادہ کریں اس چیز کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ، اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ کی طرف سے ہمارا باحفاظت منشور زندگی مقرر ہوا ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری حفاظت صرف اس میں ہے جس میں اللہ چاہتا ہے۔ بہت ساری باتیں انسان کو آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ضرورت ہوتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتی۔ جب معلوم ہوتی ہیں تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ عام زندگی میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ مجھے وہ جو بات زیادہ لگی ہو نا ذہن پہ، وہ کون ذہن انسان اور کم حافظہ انسان کو بھی یاد رہتی ہے۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ ہمارے بزرگ ہی تھے، وہ کھلاڑی تھے اور اس وقت انہوں نے گیم چھوڑ دی تھی، کبڈی کے پلیئر تھے۔ سامنے وہ کبڈی میچ ہو رہا تھا، میں بچپنا تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ کرسی پر بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک نے پکڑنا ہوتا ہے، دوسرے نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پکڑتا تھا، یہ اس کے ہاتھ چھڑواتا تھا۔ یہ نہ ایسے بیٹھے ہوئے نا جیسے یعنی کھیل تو وہ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایسے ہوتا تھا تو یہ کرسی پر ایسے ہو جاتے تھے، وہ ادھر ہوتا تھا تو یہ۔ اور بڑا مجھے یہ یاد اس لیے رہتا ہے کہ وہ انہوں نے نا اب اس نے پکڑ لیا یا اس نے اپنا جو بھاگنے والا تھا وہ بھاگ گیا، ان کی بڑی ٹھنڈی نکلی۔ انہوں نے کہا پنجابی میں کہا جدوں کھیڈنا سی ادوں پتہ نہیں سی، اور جدوں پتہ چلے ادوں عمر گزر گئی ہے۔ انسان کے ساتھ سمجھتا ہے اندر سارے جو ہے نا، اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ تم نے یہاں آ کے یہ حاصل کرنے ہیں، یہ جو علوم حاصل کر چکے ہیں ہمارے بچے بھی، اور لیکن فجور اور تقوی کا علم، برے اور اچھے کا علم، برائی اور اچھائی کا علم، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سکول میسر نہ آئے
اگر آپ کو کوئی بھی سکول نہ بھیجے، آپ سے ساری سہولیات معاشرہ یا والدین یا کچھ بھی نہ آپ کو کوئی دے سکے، یہ میں نے آپ کو دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ اس کی علامت کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بالکل ایک کامن سینس بچہ جو نہ فاسق کے گھر میں پلا ہے نہ عادل کے گھر میں، ایک جو بچہ کسی سے پیدا ہوا ہے انسان سے، اس کو ہی جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ گناہ ہے، بچے کو پہلی دفعہ ہم اپنے بچوں کو خود گناہ کا عادی بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک جھنگ کے علاقے میں ایک ملنگ تھے، وہ کہتے تھے ملنگوں کی تعداد تھوڑی ہے تو وہ بوٹی بنا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے نا چمچ کے ساتھ ان کو کہتے تھے بچوں یہ پیو۔ ظاہر ہے وہ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ بچہ بے ہوش گلی سے ملتا تھا والدین کو، بعد میں پتہ چلتا بھائی اس کو ہوا کچھ نہیں تھا، اس نے وہ 2 چمچے چھوٹا بچہ۔ ہم یہ جو بچے کو کہتے ہیں نا کہ جا کے دروازے پر کہو کہ ابا جی نہیں بیٹھے، چھوٹے بچے کو، یا ماما کو نہ بتانا میں نے کیا کیا ہے، یا ماما کہتی ہے کہ بابا آئے تو ان کو یہ نہیں بتانا، یہ وہی زہر کی چمچ ہے جو آپ نے اس کے پاک، اب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہوا تو نہیں نا زخم محسوس کرتا کہ مجھے کب لگا ہے، جب بے ہوش کر دیا جائے، جس کو آپ نے زبردستی جھوٹ بولنا سکھایا ہے ایز اے ماں اور باپ، وہ تو پھر بعد میں جھوٹ بولنے پر نہیں نہ تڑپے گا کہ اس کی حس آپ نے دفن کر دی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کئی دفعہ یہ تجربہ عرض کیا کہ فجور اور تقوی کا علم ہمارے پاس ہم لے کے آئے ہیں، بچہ جب پہلا جھوٹ بولتا ہے، جب بارہا عرض کیا کہ اس کو تجربہ کریں، جس بچے نے ابھی تک جھوٹ نہیں بولا اس سے یہ ہمارے استاد مکرم نے، اور میں نے یہاں مجھے یاد ہے، آپ کو یاد نہ ہو تو بہت مرتبہ تکرار کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز لائے ہیں اور بچے کو آپ نے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی یا کوئی پینے والی چیز تھی، اس کو پیاس تھی، وہ پینا چاہتا تھا، اس نے مانگی ہے، آپ نے کہا نہیں رکھ دیں، جب میں کہوں گا یا آپ کے بھائی آئیں گے یا آپ کی بہن آئے گی اس وقت، وہ چاہ رہا تھا، آپ نے نہیں دیا، آپ فریج میں رکھ کے باہر آ گئے، اب بچہ ہے چونکہ اس کی خواہش ہے، وہ اب فریج کھول کے اس کو ہاتھ جب ڈال چکا ہے تو آپ اوپر سے آ گئے ہیں۔ یہاں امتحان ہے، اگر کر سکے تو دیکھنا ہو کہ اللہ نے کیا پڑھا کے ہمیں بھیجا ہے اور اس علم کے اثرات کیا ہیں، جس علم کو ہم دفن کر دیتے ہیں، ہماری طبیعت کا غلط ماحول جس کی قبر بنا دیتا ہے اور پھر ہم رسوا ہوتے ہیں بعد میں۔ یہ اب بچے کا ادھر ہاتھ ہے اسی چیز پر جو ممنوع تھی باپ یا ماں کی طرف سے، ادھر سے باپ اور ماں نے پوچھا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ یہ بھی جملہ سخت ہے لیکن برداشت کریں، شمر پر تو ہم نفرین کرتے ہیں اور کرنا واجب ہے، کرنا ثواب ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ جو قاتلین اہل بیت ہیں، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو ان پر نفرین کر کے ان پر لعنت بھیج کے پھر دعا کریں، حتماً قبول ہوگی۔ لیکن یہ بھی ساتھ دیکھا کریں کہ کہیں اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ شمر والا ہی تو نہیں ہے۔
جیسے کہتے ہیں نا کہ سادات کے بچے شمر کو دیکھتے تھے تو ان کے لب سے بات نہیں نکلتی تھی. بعض گھر کے سربراہ اس طرح ہے کہ جب آتے ہیں بیٹی اپنی جگہ چھپ گئی ہے، بیٹا اپنی جگہ چھپ گیا ہے، زوجہ کا اپنی جگہ حلق خشک ہے. یہ دینی گھرانہ نہیں ہے، یہ علی والا نہیں ہے. شہادت کے دنوں میں کم از کم ایک بات جناب امیر سے لیا کریں. جناب امیر نے اپنی زندگی میں جب بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو مخاطب کیا ہے، نام نہیں لیتے تھے. نام لینا عرب میں اچھا نہیں سمجھا تھا، کنیت اس کے ساتھ یاد کرتے تھے. لیکن جناب امیر کنیت بھی نہیں، فرماتے تھے یا سیدتی، اے میری سردار زادی فاطمہ. آپ علی کے جن دکھوں پہ روتے ہیں ان کو علی نے کبھی دکھوں میں شمار نہیں کیا. تلوار لگنا علی نے، زخم لگنا، یہ علی کے لیے کوئی دکھ نہیں تھا. علی کے دکھ یہ تھا کہ جس کو سیدتی کہتے تھے نا، وہ جناب امیر کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ کے کہتی تھی علی دعا کر میں مر جاؤں. وہاں شہادت تھی علی کی. یہ ابن ملجم نے تو اس تلخ دنیا سے جہاں علی کے لیے بہت مشکل تھا جینا اسے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب بچے نے جو نہیں کہنا تھا کسی کے ڈر سے کہا ہے، اس کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ مر جائے اگر اس کو کوئی پیار نہ کرے، اس کو کوئی. یہ اتنا اس کا جو ہو گیا ہے، ٹیمپریچر ہائی ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے تو نہیں اس کو کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اندر سے اس کو کسی نے کہا ہے کہ تو نے وہ کیا ہے جو تو نے نہیں کرنا تھا. یہ دفن ہو جاتی ہے. جو روزہ یہ ماہ مبارک رمضان تقویٰ کی معراج کا مہینہ ہے، یہ بہار قرآن ہے، اور اب ہم اس کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اس سے نتیجے لینے کے دن ہیں آج کل. میں بارہا یہ عرض کیا کہ بات مشکل ہو جاتی ہے، چونکہ جو جس طرح آپ سننے کے عادی ہیں اس طرح ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے جو معیار سماعت ہے اس سے تھوڑا سا بندہ ہٹ جائے تو پھر ظاہر روزے کی حالت میں بات ملال آور ہونے لگتی ہے. تقویٰ کی گفتگو کیوں نہیں ہمارے دل کو لگتی اور کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی؟ ہم واقعاً، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، مان لیتے ہیں چلو باپ نے کہا مسلمان ہے، شیعہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو. لیکن اکثر بچوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ بھائی نون لیگ والے تو پارٹی کرتے ہیں، وہ آج کل کر رہے ہیں نا، عشائیے ہوتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، ادھر جائیں تو وہ 7 کھانے دیتے ہیں، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان مبارک میری میزبانی کا مہینہ ہے، اے میرے بندے تو میرے دسترخوان پر میرا مہمان ہے. خوب چھوٹے بچوں کو یہ کس نے سمجھانا ہے؟ وہ کہے گا تو صحیح
کہ شہباز شریف صاحب نے تو 7 کھانے دیے ہیں اپنے مہمانوں کو، اور اللہ نے وہ جو گھر میں پڑا تھا اس سے بھی روک دیا. یہ کیسی میزبانی ہے؟ اس کے لیے جس کو نیند اتنی آ جائے کہ یہ سپیکر کی آواز بھی سننی بند ہو جائے، وہ پھر اٹھ کے وضو کرے نماز سے پہلے. سو جانے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد البیت میں. آپ کو عرض کیا کہ ایک ہم نے چونکہ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے اللہ بڑی نہج البلاغہ سمجھنا ان کے لیے آسان ہے. حیوانوں کو دیکھا ہے سب کو، اور پودوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے اگتے ہوئے ان کے سارے مراحل. ایک جب پودا اگتا ہے، یہ جو آپ کو کھانے سے روکا ہے اللہ نے کھانے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں فلسفہ کیا ہے روکنے کا؟ رکنے سے تقویٰ کیسے آتا ہے؟ اور تقویٰ کا کمال سے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس سے رکو تاکہ تم متقی بنو. تم متقی بنو تاکہ تم کائنات کے سردار بنو، تاکہ تم اشرف المخلوقات بنو، تاکہ تم افضل الموجودات بنو. تمہارے سامنے وہ انسان ہے، تمہارے رہبر اور رہنما وہ انسان ہے جن کے دروازے پر فرشتہ بن کے نہیں دردی بن کے آتے ہیں، جن کے گھر کا جھولا ملک خدمت گزار بن کے جھلاتے ہیں. تم کیوں شہوت کی اسارت میں اپنے گل میں پیٹ کا اس نے تمہارے جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اگر وقت ہو تو شہادت کے دنوں میں ایک بات ضرور علی کی. یہ نہج البلاغہ میں ایک حکمت ہے جس میں جناب امیر نے فرمایا کان فیما مضی اخ فی اللہ. ماضی میں میرا ایک الہی دوست تھا، بھائی تھا. ایسے جیسے کوئی عاشق اپنے بچھڑے ہوئے معشوق کے غم میں بیان کرتا ہے، یہ حکمت اس طرح ہے. شارحین نہج البلاغہ نے اس بندے کے بارے میں چونکہ نام نہیں اس کا لیا، کہا کان فیما مضی اخ فی اللہ، بھائی تھا میرا، اب چلا گیا ہے دنیا سے، اب نہیں ہے میرے پاس. اس کی کچھ اوصاف بیان کیے ہیں رو رو کے. دیکھیں روزہ کیا دیتا ہے آپ کو. دیکھیں روزہ آپ کو علی کے قریب لے جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں ہم جیسے، مجھ جیسے، کہ میری خواہش ہے، دعائیں بھی کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ علی کی ذریعے مبارک تک پہنچ جائے اور نصیب نہیں ہوتا. اور کچھ وہ ہیں جن کے لیے علی رو کیا کہتا ہے اے کاش وہ میرے پاس ہوتا. مالک کا جب شہادت ہوئی ہے رو رو کے کہتے تھے ما ادراکم مل مالک، تمہیں کیا پتا مالک کے جانے سے علی کا نقصان کتنا ہوا ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ اس میں ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس کے فراق میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ابو الفضائل جس کی فضیلت محتاج ہے، وہ فضیلت کا محتاج نہیں. وصف فضیلت بنتا ہی اس وقت ہے جب علی سے صادر ہو. وہ علی فرما رہے ہیں اس میرے دوست کی ایک خصوصیت یہ تھی کانا خارجن من سلطان بطنہ، وہ پیٹ کی حکمرانی میں نہیں تھا. خوب آؤ، اگر علی کے قریب جانا چاہتے ہیں تو راستہ بتایا ہے، چیک کرو اپنے آپ کو.
روزہ جب رکھنا پڑتا ہے تو مجبوری کیا ہوتی ہے؟ پیٹ یا کوئی اور چیز؟ پیٹ حکم دیتا ہے کہ نہ رکھ، عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے آج کیا کہ جنہیں اللہ نے ساری غذائیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں. پودا جب نکلتا تھا پہلے اس کے اوپر کانٹے ہوتے تھے، چونکہ بکری کے حملے سے بچانے کے لیے اس کے پاس اللہ نے دفاعی نظام کانٹے. تھوڑا سا جب اوپر نکلتا تھا نا جہاں بکری نہیں چار سکتی، پھر کانٹے ختم ہو جاتے تھے خود بخود. یہ اس وقت کی ضرورت تھی کانٹے. اب جب بڑا ہوا ہے تو اب پتوں سے بھر جاتا تھا، ایسے فل ہو جاتا تھا. اب جب اس سے آگے بڑھتا ہے تیسرے مرحلے میں جب اس کے اوپر پھل لگنا ہوتا تھا تو پھر پتے بھی کم ہو جاتے تھے، اور جو عقل مند مالی تھے وہ اضافی شاخیں کاٹ دیتا تھا. سوال تو کہ وہ کانٹے کیوں، اگر ضروری نہیں تھے تو دیے کیوں تھے؟ اگر دیے ہیں تو پھر لیے کیوں ہیں میرے اللہ؟ یہ پتے مالی صاحب آپ نے تو اس کو پانی لگایا تھا، کھاد لگائی تھی، سپرے کیا تھا کہ یہ سرسبز ہو. جب پتے آ گئے تو اب ان کو کاٹ رہا ہے. بارہا یہ مثال آپ کے اس مالی جو آپ کے روزانہ آتا ہے نا سین والے پودوں کو سیٹ کرنے کے لیے، وہ کینچی کے ساتھ بادشاہ کے کاٹتا ہے. اس سے یہ سوال کرنا کہ پہلے کھاد دی تھی کہ یہ لگیں، اب جب آ گئی ہیں تو اس کو کاٹ رہا ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ شاہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، میرے مالک صاحب، میرے چودھری صاحب، میں چاہتا ہوں یہ پودا کمال کو پہنچے، یہ اوپر جائے. یہ جو کل اس کی ضرورت تھی، یہ ضرورت اتنی اس نے بڑھا دی ہے کہ اب یہ اس کے کمال سے اس کو روک رہی ہے. یہ رہے گا تو اس کا قد نہیں بڑھے گا. آئیں قرآن مجید سے پوچھیں اور اہل بیت سے، اللہ نے اپنی میزبانی میں کھانا دیا نہیں، لیا ہے. کیوں؟ کہ ادھر علی کی بات سنو. علی کہہ رہا میرا قریبی، میرا دوست، میرا عاشق وہ ہے جس کا اپنے پیٹ پر اس کی حکمرانی ہو، پیٹ کی حکمرانی اس پر نہ ہو. تمہیں یہ پیزا، یہ برگر، یہ میکڈونلڈ تمہیں محسوس نہیں یہ تمہارے حکمران ہو گئے ہیں؟ تم ان کی طرف مانتے ہو. تمہیں ہر وقت پورا دن اور پورا رات تمہاری اس فکر میں ہو گئی ہے. جب اس فکر میں ہو جاؤ گے تو پھر جو کھانے والے ہیں ان کا تعلق امیر شام سے ہوتا ہے. ایک ہی راوی ہے جو کھانے کا شوقین تھا. بہت ساری حدیثیں جتنی اس نے حدیثیں نقل کی ہیں اتنی کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا تاریخ اسلام میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ حدیثیں اور ادھر سے آ رہا تھا مونچھیں صاف کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ تو نماز ادھر پڑھ رہا تھا اور امیر شام اور امام المتقین کے درمیان تو جنگ چل رہی ہے. اس نے کہا نماز کا تو بڑا لطف آیا ہے پر کھانے کا لطف ادھر جتنا ہوندا ہے. کھانا ادھر، نماز ادھر. یہ ابو ہریرہ تو ہو سکتا ہے، اگر وہ بننا ہے تو پھر اتنی کوئی زیادہ، لیکن اگر امام المتقین کا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں ان کے ساتھ چلیں گے تو آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا. اس پیٹ کی حکمرانی سے نکلنے کے لیے مشق کا نام روزہ ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ کردار عطا فرمائے کہ ہمیں نہ بتانا پڑے
جب ہم مریں تو علی خود بتائیں کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرا ہے جو آ رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔